ہم جب یہ بات ولایت فقیہ کی کرتے ہیں، اولاً اس سے مراد حکومت اسلامی ہے، نمبر دو قانون کا اجرا کرنے والی شخصیت، یقیناً اس میں تفرقہ بازی کی بھینٹ چڑھنے والے افراد نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ایک سیکولر ذہن کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، سیکولر، مادہ پرست، ان لوگوں کی حکومتیں قبول ہیں، لیکن ایک ایسے فرد کی حکومت قبول نہیں ہے کہ جو اسلامی قوانین کو اجرا کرنا چاہتا ہے اور اسلام کے مطابق چلنا چاہتا ہے۔ یہ ایک اور یعنی الفاظ دیگر، طالبان جو ہیں وہ تمام سنیوں کی عکاسی نہیں کرتے۔ طالبان زر خرید افراد ہیں کہ جو ایک سازشی ٹولہ ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں پہ تشکیل پایا۔ داعشی جو ہیں وہ سارے سنیوں کی ترجمانی نہیں کرتے، ایک سازشی ٹولہ ہے کہ جو بعض ایسے مسائل کھڑے کیے، مثلا شیعوں کے اندر انہوں نے تبرہ پارٹی بنائی تاکہ وہ تبرہ کریں اور ادھر سے زمین ہموار ہو، کیونکہ ویسے تو زمین ہموار نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ایجاد کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے شیعہ دنیا سے ایک تبرہ پارٹی بنائی، اس کے ذریعے سے زمین ہموار کی گئی، اور زمین ہموار کر کے میدان میں داعشیوں کو لایا گیا کہ قریب اسرائیل ہے، وہ اسرائیل کو نہیں مارتے، شیعوں کی طرف آتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو سنی ٹولہ نہیں ہے، یہ تو اہل سنت کی ترجمانی نہیں کر رہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو امریکہ برطانیہ کے ساتھ سازشی طور پہ شکار ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے بعض علماء خود امریکہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں اور ان کی ولایت میں زندگی بسر کرتے ہوئے ان کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، یعنی ان کی امریکہ اور اسرائیل کی حکومتیں ان کو زیادہ بہتر نظر آتی ہیں دوسروں سے، یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کی نسبت زیادہ بہتر نظر آتی ہے۔ ہماری نگاہ میں تو دونوں ہی ایک دوسرے سے بدتر ہیں، چاہے امریکہ اور اسرائیل ہو یا بنو امیہ بنو عباس کی حکومتیں ہوں، دونوں ہی ایک دوسرے سے بدتر ہیں، کیونکہ ایک بادشاہت کا نظام ہے، ایک جمہوریت کا نظام ہے، دونوں ہی دور ہیں۔ بنو امیہ بادشاہت کا نظام ہے، اس سے پہلے بادشاہت عالم اسلام میں پائی نہیں جاتی تھی، اگرچہ ہم اس خلافت کے اوپر بھی اعتراض رکھتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی طرف سے یا خود بنائی گئی خلافت تھی۔ شیعہ معتقد ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خلافت ہے، لیکن اس کے باوجود ملوکیت اس معنی میں نہیں تھی کہ بادشاہت اور موروثیت نہیں تھی، تو لہٰذا دونوں ایک دوسرے سے بدتر ہیں۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں گے امریکہ اسرائیل برا ہے تو بنو امیہ کی اب حمایت شروع کر دی، یہ فہم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا جب عالم کفر اور عالم نفاق میں انسان بیٹھے اور ان کی حکومتوں کے اعتبار سے کوئی لفظ اس کو نہ کہے، نہ اسرائیل کے خلاف، نہ امریکہ کے خلاف، نہ برطانیہ کے خلاف، تو اسے ولایت فقیہ مشکوک نظر آنے لگ جاتا ہے، اسے حکومت اسلامی مشکوک نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اور چونکہ خود بھی تبرہ جو ہے، بھیجا تبرہ اہل بیت علیہ السلام کی یہ روش نہیں تھی، وہ اپنے مخالفین کے بارے میں اس بات پہ قائل تھے کہ تم لوگ گالیاں دینے والے نہ بنو، استدلال سے بات کرو، نقد علمی کرو، یہ بھی نہیں ہے کہ اعتراض نہ کرو، یہ بھی نہیں ہے کہ اپنا موقف پیش نہ کرو، یہ بات بھی ہے درست نہیں ہے، موقف پیش کرو، لیکن اسلامی آداب کے دائرے میں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن ہو، نہ کہ فساد ہو۔ الفتنہ اشد من القتل، قتل سے بدتر ہے فتنہ تو برپا نہ کرو اپنے اعتراض کے ذریعے سے۔ لہٰذا یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ ولایت فقیہ کی اس طریقے سے مخالفت کہ اگر ولایت فقیہ یا اسلامی حکومت کی پاکستان میں بات کی جائے تو یہاں پہ دیوبندی آ جائیں گے، یہاں پہ بریلوی یا اہل حدیث آ جائیں گے، یہ بات کاملاً باطل بات ہے۔ ہاں یہ بات کیجیے کیونکہ اتنی پاکستان کے اندر بالفرض اگر ہم ایک اور فرض بھی کرتے ہیں آ جائے، بنو عباس اور بنو امیہ جیسی حکومت آ جائے، شیعوں کی پکڑ دکڑ شروع کر دیں، کریں گے کیا شیعوں کے ساتھ؟ کیا اس سے بدتر کر سکتے ہیں جو 2001 سے 2010 میں خودکش حملے ہوئے؟ اگر شیعہ وہاں پاکستان میں اتنا کمزور نہیں ہے کہ بالکل ہی دفاع نہ کر سکے، پاکستان میں شیعہ اپنے دفاع کرنے کی قوت رکھتا ہے، اسی لیے وہاں پہ خودکش حملوں کے مقابلے میں تشیعوں نے خود ہی دفاع کیا، سکاؤٹس ہمارے بنائے گئے، لوگوں نے قربانیاں دیں، انہوں نے ڈٹ کے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ خودکش حملہ آور اپنے مذموم عزائم میں ناکام ہوا، ایک مسجد کو وہ بند نہیں کر سکا، خودکش حملہ آور ایک جلوس کو بند نہیں کر سکا، ایک امام بارگاہ اور مجلس کو بند نہیں کر سکا۔ نمازیوں کے اوپر کتنے انہوں نے بم پھاڑے، لیکن وہاں پہ نمازیوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا۔ وہ کس سے اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم کریں گے جو ابھی پکڑ دکڑ شروع ہوا ہے؟
صرف شیعہ کے جرم ہی انہوں نے زندانوں میں گھسائے ہوئے ہیں، افراد کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو حکومتوں کی جو آپ تائید کر رہے ہیں، یہ جو عمران خان اور اس طرح کے افراد کی تائید کرتے ہیں، یہ لوگ ظلم و ستم نہیں کر رہے، یہ تو وہی ظلم و ستم کر رہے ہیں جو بنو امیہ کے دور میں تھا، بنو عباس کے دور میں تھا۔ آپ اس سے بڑھ کر اور کون سا تصور کرتے ہیں؟ سب سے آخری بات، کیا افغانستان میں طالبان موجود نہیں ہیں؟ ابھی بھی تمدن چینل شیعوں کا جو آیت اللہ محسنی صاحب نے بنایا، وہ ان کا مدرسہ بھی چل رہا ہے، ان کا چینل بھی چل رہا ہے، دیگر شیعہ حضرات بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ وہاں سے آ کے ادھر قوت مقاومت کے ساتھ ملحق ہونے والے کتنے بڑے افغانی موجود ہیں۔ لہذا افغانستان کے اندر طالبان جو جیسی بھی وہ بنا لیں، 60% جو ہے وہ پختون علاقہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا ہے، اور پختونوں میں ہی زیادہ طالبان پائے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ یہ قدرت نہیں رکھتے کہ شیعہ علاقوں کو ختم کر دیں، شیعوں کو ادھر سے صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ بالآخر شیعہ وہاں پہ مقاومت کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کوئی بھی حکومت لے آئیں پاکستان کے اندر، اگر اسلام کی حاکمیت ہو وہاں تحفظ پایا جاتا ہے، وہاں پہ امنیت پائی جاتی ہے، وہاں پہ عدالت پائی جاتی ہے۔ اگر ہاں کوئی بہروپیہ آ جائے تو وہ کسی بھی شکل میں بہروپیہ آ سکتا ہے، وہ تو صرف اسلام کے نام پہ نہیں، غیر اسلام انسانیت کے نام پہ آ جاتا ہے، تعلیم کے نام پہ آ جاتا ہے، اقتصاد کے نام پہ آ جاتا ہے۔ جیسے بھی آپ عمران خان کی حالت دیکھیں، وہ آئے روز اپنے موقع بدلتا رہتا ہے۔ ابھی امریکہ کی طرف پھر میلان بڑھ گیا، ابھی وہ شیعوں کو گھیرنے کے لیے دوبارہ ملاقاتیں شروع کر دے گا، اس کے بعد آئے گا تو پھر غائب ہو جائے گا، پھر شیعہ اس کے خلاف 4 بیان دیں گے، وہ حکومت سے اترے گا، پھر انہیں گلے لگا لے گا۔ جب تک حکومت میں اس نے شیعوں کو لفٹ ہی نہیں کرانی، وہ افراد جو پکڑے جا رہے ہیں، ایجنسیاں اٹھا رہی ہیں، دیگر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کوئی حاکم کہے گا کہ ہمارے بس سے ہی باہر ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ گیا کہاں ہے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ امریکی اور اسرائیلی دوش کے اوپر اسی نظاموں کی حمایت کریں تو ہر وہ فرد جو مکتب تشیع کا مدافع ہے، جو مکتب تشیع و دین تشیع کی حفاظت کرنے کے لیے جان داؤ پہ لگایا ہوئے ہے، وہ کسی بھی اسلامی ملک میں ہو، امریکہ سے وہاں سے اڑتے ہیں ہیلی کاپٹر، اسے شہید قاسم سلیمانی کی طرح جا کے شہید کرتے ہیں۔ لہذا امریکہ نے جو بربریت دکھائی ہے وہ ماضی میں شاید ہی بنو امیہ اور بنو عباس نے دکھائی ہو، شاید ہی دکھائی ہو۔ اس وقت افغانستان کو اس نے برباد کیا، عراق کو برباد کیا، ایران کے اوپر جو اس نے مسلط کی جنگیں، شام کے علاقوں کو اس نے ویران کیا، مسلمانوں کے اندر جو تفرقہ بازی اس نے گھسائی ہوئی ہے، اور یہاں پہ ہمارے علماء اسی امریکہ کی گود میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، اور پناہ لینے کے بعد انہیں ولایت فقیہ مشکوک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ لہذا یہ انتہائی ایک تعجب آور چیز ہے۔ بالآخر دار الکفر اور دار النفاق، یہ 2 ایسے گھر ہیں کہ اس کے اندر اگر آلودہ ہو جائے تو اسے اسلامی نظام، اسلامی قانون کا اجرا وہ مشکوک نظر آتا ہے۔ اس لیے ولایت فقیہ کی بدیہی چیز ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بیمار ذہنوں کو اور معاشروں کو کر دیا، اور وہاں پہ افسوس ہوتا ہے جب امامہ پوش افراد یہ کریں، اور خود کو بٹھایا ہوا ہے دار الکفر میں، اور پھر یہ والے کام باز کر رہے ہوتے ہیں۔ یا حوزہ علمیہ کے اندر ہی بعض ایسے افراد بیٹھتے ہیں کہ جن کے دل آلودہ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو دار النفاق میں پہنچایا ہوا ہے، اور پھر یہاں پہ اسلامی قوانین، عدالت اسلامی، اجرائے قوانین اسلامی، اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی مخالفت سے یا آپ کے سکوت سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ وہ دشمن مد مقابل فائدہ اٹھاتا ہے۔ صرف اور صرف خلفاء کے اوپر تبرہ کرنا، ان کے نقائص نکالنا، یہ کل کا کل دین سمجھا ہوا ہے ہم نے۔ اہل بیت علیہ السلام نے کل کا کل دین فقط اس کو بیان کیا۔ یا توحید ایک اساس رکھتی ہے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ اہل بیت علیہ السلام کی کاوشیں توحید کا پرچم گاڑنے کے لیے تھی، توحید کی حاکمیت کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی ساری قربانیاں تھیں۔ تو کہاں پہ ہے توحید کی یہ ساری حاکمیت کی باتیں، توحید کے قوانین، اللہ تعالیٰ کے قوانین، اس کا اجرا، یہ غم دلوں کے اندر کہاں پہ چلا گیا؟ اہل بیت علیہ السلام کا تو غم ہی یہ تھا کہ حاکم جب اللہ کی ذات ہے، مخلوق یہ اللہ کی ہے، یہ گھر اللہ کا ہے، ملکیت اللہ کی ہے، قانون اللہ کا ہے، تو بندے کیوں اس کے سامنے اکڑتے ہیں، کیوں اس کی حاکمیت قبول نہیں کرتے؟ ایسا یہاں پہ یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ان مغالطات کو کسی قسم کی ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے۔